السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ساتھیوں اور دینی بھائیوں، آج بتاریخ 19 اپریل سن 2020 کچھ قرآن و حدیث کی باتیں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے توفیق چاہتے ہوئے میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں، اور آج انشاءاللہ میں نماز کے متعلق کچھ اہم پوائنٹ کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ انسان کی پیدائش، ہماری تخلیق، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور نماز یہ بہت اہم عبادت ہے۔ اسلام کے ارکان میں شہادتین کے بعد سب سے اہم رکن ہے یہ، اور اس کی اہمیت آپ سب لوگ جانتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ میں آج یہاں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور اسی کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ بات عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ الصلاۃ نور، نماز یہ روشنی ہے، نماز روشنی ہے، یعنی نماز کو روشنی کا منبع کہا گیا۔ میرے دوستو، یہ نماز جو ہے اللہ سے تعلق اور اس سے رابطہ جوڑنے کا، استوار کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے بندے اور رب کے درمیان تعلق جڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اللہ نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور یہ چیز شاق ہے، مشکل ہے، مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے لیے دو بڑے ہتھیار ہیں، اس کو آپ دماغ میں رکھیے۔ اللہ نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ دو بہت بڑے ہتھیار ہیں میرے دوستو۔ کس کے لیے؟ اللہ والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، کہ آدمی صبر کرے، اللہ سے مدد طلب کرے، اس پر نماز پڑھے، اللہ سے مدد طلب کرے، کوئی بھی ضرورت، کوئی پریشانی، تکلیف ہے، یہ دونوں ایسے ہتھیار ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے مدد فرمائے گا اگر اس کی پابندی کی جائے۔ اور اس کے ذریعے، جیسے میں نے بتایا میرے دوستوں، کہ ایک مومن کا رابطہ اللہ سے استوار ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد اسے حاصل ہوتی ہے۔ صبر بہت فضیلت ہے اس کی، حدیثوں میں اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال وہ دوسرا موضوع ہے، لیکن صبر سے بھی جو ہے انسان کے کردار میں ہے نا ایک پختگی ہوتی ہے، اور دین میں استقامت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا، کوئی اہم معاملہ آپ کے سامنے آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز کا اہتمام فرماتے تھے، ہے نا۔ روایت ہے وہ صحیح ابو داؤد میں، مسند احمد میں بھی، کانا اذا حزبہ امر صلی، یعنی جب آپ نماز پڑھ کر جو ہے اس درپیش معاملے اور مشکل میں اللہ سے مدد حاصل فرماتے تھے۔ جب کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آتا، کوئی اہم معاملہ پیش آتا، تو فوراً آپ نماز کا اہتمام کرتے تھے،
اور یہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی پریشانی تکلیف آئے، آپ وضو کریں، نفلی نماز پڑھیں اور اللہ کے سامنے اپنی اس پریشانی کو رکھیں، اللہ سے آپ مدد طلب کریں. یہ میرے دوستو، یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ اس کے ذریعے سے مدد طلب کیا جائے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، انہوں نے عملی طور پر اس چیز کو ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے، سکھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فوراً آپ نماز کا اہتمام کرتے تھے. تو ہم اور آپ انہی کی امت ہیں، اور یہ باتیں اس لیے ہیں کہ اس پہ عمل کیا جائے، سننے تک اس کو محدود نہ رکھا جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو سنا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. اسی آیت میں آگے ایک اہم چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ نے کہا صبر اور نماز سے تم مدد طلب کرو، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ چیز بڑی مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو ڈر رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی ان کے لیے مشکل نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ نماز کی پابندی یہ عام لوگوں کے لیے گرا ہے، سب جانتے ہیں اس چیز کو. کتنے لوگ رہتے ہیں گاؤں میں، شہروں میں، اور کتنے لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، سارے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں. تو نماز جو ہے اس کی پابندی عام لوگوں کے لیے بہت گراں گزرتی ہے جو ہے. مسجد کے سامنے گھر رہے گا، نماز ہوگی، گھر میں بیٹھیں گے. یہاں کمپنیوں میں چھٹی ہوگی، دکانیں بند ہوں گی کہ جا کے نماز پڑھو، اور وہ آدھا گھنٹہ جا کے روم میں لوگ ریسٹ کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اب کیا آپ کون سا حکم لگائیں گے ایسے لوگوں پر. عمدن جان بوجھ کے چیزیں ہو رہی ہیں، اور حدیث بڑی سخت حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. تو بہرحال یہ چیز جو ہے عام لوگوں کے لیے گراں ہے نماز کی پابندی. لیکن اللہ نے کہا کہ یہ ڈرنے والے جو لوگ، خضوع کرنے والوں کے لیے چیز آسان ہے، بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ کون لوگ ہیں خضوع والے لوگ. اللہ نے کہا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. جو یہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں، یعنی انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، قیامت پہ یقین ہے کہ رب کی طرف لوٹ کے جائیں گے وہ. تو ایسے لوگوں کے لیے نماز جو ہے گرا نہیں گزرتی، ایسے لوگوں کے لیے نماز جو ہے انہیں مشکل نہیں محسوس ہوتا جو ہے. تو گویا قیامت پر یقین جو ہے یہ اعمال خیر کو، نیک عمل کرنے کو آسان بنا دیتا ہے. اور جب انسان آخرت سے بے فکر ہو جاتا ہے تو آخرت سے بے فکری جو ہے یہ انسان کو بے عمل اور بدعمل بنا دیتی ہے جو ہے نا. آدمی کے دل میں اگر ڈر ہے کہ وہ آخرت کے دن پہ یقین ہے، قیامت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، جواب دینا ہوگا، تو یہ احساس جو ہے نا یہ انسان کے لیے نیک اعمال کے راستے کو آسان کرتا ہے، اور بندہ نیک عمل کی طرف بڑھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے. لیکن جب وہ اس سے بے خبر ہو جاتا ہے تو بدعملی کا شکار ہو جاتا ہے، ساری برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اسے پتہ نہیں، وہ نہیں سوچتا کہ مرنا ہے، ارے چلو یار دنیا ہے، موج مستی کرو، آج کیا ہے دیکھا جائے گا مرنے کے بعد. جب یہ احساس کسی ایک مسلمان کے اندر پیدا ہوگا تو آپ اس کو مان لیجئے کہ وہ آدمی جو ہے نیکی کے راستے اس کے لیے آسان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بدعملی کے راستے اس کے لیے آسان ہوں گے اور بدعمل ہو جائے گا. تو نماز جو ہے میرے دوستو جسے روشنی کہا گیا ہے نا، یہ کیا ہے کہ بڑی اہم عبادت، اور اللہ نے کہا کہ اس کے ذریعے جو ہے تم اللہ سے مدد اور کیا ہے اس سے صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. اس سے انسان کو ایسی روشنی میسر ہوتی ہے جو اس کے لیے کیا ہے اس کے زندگی کے راستوں میں اس کی رہنمائی کرتی ہے جو ہے نا. ایک ایسے شاہراہ پہ وہ چلتا ہے، ایسی روشنی اسے مل جاتی ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پہ ہوتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کے راستے پہ چلتا ہے. اور یہ نماز کی روشنی اسے گناہوں کی تاریکیوں سے نکال دیتی ہے. وہ گناہوں سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے.
صحیح طریقے سے اگر وہ نماز پڑھتا ہے، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ عنکبوت میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ میرے دوستو، آج آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کا اور برائی کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ اللہ کی بات سچی نہیں؟ یقیناً یہ سچی ہے۔ اللہ کے کلام کی سچائی میں میرے دوستو کسی کو کوئی شبہ نہیں، لیکن ہمیں نماز سے روشنی یا صحیح رہنمائی اس لیے نہیں ملتی کہ ہماری نماز جو ہے سنت نبوی کے مطابق ہم ادا نہیں کرتے۔ جیسے دل میں آیا ویسے نماز پڑھ لیا، سمجھ گئے نا؟ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ایک منٹ میں وہ پتہ نہیں کتنی رکعت پڑھ لیتے ہیں، نہ رکوع کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، کون سی سورت پڑھنی ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، کچھ نہیں، بس فٹافٹ نیت باندھا اور 1 منٹ نہیں لگا اور 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ نماز جو ہے نہیں، ایسی نمازوں سے روشنی نہیں ملے گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس میں خشوع خضوع کی ضرورت ہے، ہر ایک رکن کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوے کی ٹھونگے مارنے کی طرح سے وہ نماز نہیں ہوگی۔ اطمینان سے پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ نماز نبوی کی میرے دوستو ہمیں تلاش ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی وہ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، اس طریقے پہ پڑھنی چاہیے۔ تو یہ نماز آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کو برائی سے روکے گی، فحش چیزوں سے، بے حیائیوں سے، اور ایک روشنی ثابت ہوگی آپ کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس آیت کی تفسیر میں احسن البیان سے بڑی اچھی بات جو شیخ صلاح الدین حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے، میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں۔ بڑی اہم بات ہے اور بڑی اچھی جو ہے مختصر انہوں نے اس کی تفسیر اور توضیح کی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز یقیناً جو ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یعنی بے حیائی اور برائی کے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ اور بڑی اچھی مثال دیا انہوں نے کہ جس طرح دواؤں کی مختلف تاثیرات ہیں، دوا کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فلاں دوا فلاں بیماری کو روکتی ہے، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کو دوا لکھ کے دے دیا اور آپ کی بیماری ختم ہو گئی۔ لیکن کب؟ وہ خالی ڈاکٹر ایسے دوا لکھ کے نہیں دے دیتا، کچھ آپ کو بتاتا بھی ہے، کچھ سمجھاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور کچھ اصول اور ضابطے بتاتے ہیں اس دوا کے استعمال کرنے کے لیے۔ تو وہ دوا کب مفید ہوگی؟ جب 2 باتوں کا التزام کیا جائے، 2 باتوں پر عمل کیا جائے۔ نمبر 1، اس دوا کو پابندی کے ساتھ اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتلاتے ہیں۔ جو طریقہ بتا رہے ہیں بھائی آپ کو یہ دوا 3 ٹائم کھانی ہے، یہ ٹیبلٹ آپ کو 2 ٹائم لینا ہے، یہ سونے کے ٹائم کھانا ہے، جو طریقہ بتا رہا ہے، جب آپ اس طریقے سے اس دوا کا استعمال کریں گے تو دوا جو ہے ضرور فائدہ دے گی آپ کو۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ ڈاکٹروں اور حکیموں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دوا کا استعمال کیا جائے۔ اور دوسری چیز کیا ہے اس میں؟ پرہیز، یعنی ایسے چیزوں سے بچا جائے، اجتناب کیا جائے، پرہیز کیا جائے جو اس دوائی کے یا اس میڈیسین کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کچھ ایسی چیزیں آپ دوا کھائیں گے لیکن اگر آپ کچھ چیزوں سے نہیں بچتے ہیں تو اس کا اثر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ چیزیں جو ہے اس دوا کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں۔ دوا میں کوئی فائدہ نہیں تو آپ دوڑتے رہیے ڈاکٹر کے پاس اور کہیں گے کچھ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے پرہیز نہیں کیا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اجتناب نہیں کیا جو چیزیں اس دوا کے اثر کو ختم کر رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے آپ کے لیے وہ دوا مفید نہیں ثابت ہوگی۔ مثال کے طور پر عام طور سے کسی کو اگر زکام اور کھانسی ہو تو ڈاکٹر حکیم بولتے ہیں بھئی ٹھنڈی چیز مت کھاؤ،
فریج کی چیز استعمال مت کرو، دہی مت کھاؤ، یہ چیز مت کھاؤ، وہ چیز مت کھاؤ. اور لوگوں کے تجربے میں بھی وہ چیز ہے کہ واقعی میں اس بیماری میں اگر ان چیزوں سے بچا جائے تو اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. اور لیکن آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، دوا بھی کھا رہے ہیں، ان چیزوں کو بھی کھا رہے ہیں، تو دوا کا اثر جو ہے وہ چیزیں ختم کر دیتی ہیں. دوا اپنا کام نہیں کر پاتی تو آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ مثال انہوں نے دیا کہ جب دو چیزوں کا التزام کیا جائے، ان کی پابندی کی جائے دوا کے استعمال میں، تو وہ دوا آپ کو فائدہ دے گی ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق. اور پرہیز، جن چیزوں سے پرہیز بتائیں اس سے آپ رک جائیں. کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ایک مثال دیا انہوں نے، اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے. اللہ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے نا، ایسا اثر رکھ دیا ہے اس میں کہ یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. لیکن کب؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ نے تو فرمایا قرآن میں نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اور ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی اس کے اندر موجود ہے، اس کے گھروں میں بے حیائی موجود ہے، اس کے بچوں میں بے حیائی موجود ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ سب ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، برائیاں موجود ہیں، منکرات کا ختم نہیں ہو رہے ہیں. کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھتا ہے آدمی، دیکھو کس طرح کیا کر رہا ہے. اور افسوس کی بات ہے یہ چیزیں عام ہیں لوگوں میں. تو نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی، لیکن کب؟ یہ اسی وقت ہوگا میرے دوستو جب نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت اور قبولیت کے لیے ضروری ہیں. جو نماز کے آداب بتائے گئے ہیں، جو اصول بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ ایسے نماز پڑھو گے تو آپ کی نماز صحیح ہوگی اور آپ کی نماز قبول ہوگی. ان آداب اور ان طریقوں کو، ان اصولوں کو جو ہے اپنانا ضروری ہے. آپ اسی دائرے میں رہ کر کے نماز پڑھیں، ہے نا. جو آداب اور جو شرائط اس کے لیے بتائے گئے ہیں کہ آپ کی نماز یہ شرائط ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، یہ شرائط ہیں تو آپ کی نماز انشاءاللہ قبول ہوگی. تو ان کے ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور ان آداب و شرائط کے مطابق پڑھی جائے جو اس نماز کے صحیح اور اس کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہیں. سمجھنا؟ مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے. دیکھیے یہ بڑی اہم باتیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہر مسلمان کو نماز کے تعلق سے میرے دوستوں ان چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے، کیونکہ بڑی اہم عبادت ہے. ہم نماز روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، پابندی سے پڑھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. تو یہ چیز دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے اور میں اس کو ذکر کر رہا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے. اخلاص یعنی وہ عمل، وہ عبادت، وہ نماز صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ہو. یہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص بنانا ہوگا. یہ سب سے اہم شرط ہے میرے دوستو. اسی لیے کہ اخلاص جو ہے بہرحال کوئی بھی آپ نیک عمل کرتے ہوں اس کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے. صرف اللہ کے لیے، رب العالمین کی رضا کے لیے. اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اللہ نے کہا کہہ دیجئے کہ میری کیا ہے؟ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب اللہ کے لیے. اخلاص اس کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ خوش ہوگا اس سے، یہ عمل کر رہے ہیں اللہ خوش ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے. تو اخلاص ضروری ہے. دوسری چیز ہے دل کی طہارت، دل کو کی پاکی. آپ اس میں دل کو پاک کیجیے، بنائیے. یعنی نماز میں اللہ کے سوا اور کسی چیز کی طرف جو ہے آپ کی توجہ نہ ہو. آپ کی توجہ جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف، کسی اور چیز کی طرف نہیں. کوئی خیال نہ آئے آپ کے دل میں. اس طرح سے اپنے دل کو آپ پاکیزہ بنا کر کے، دل کی طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ جو ہے آپ نماز پڑھیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف جو ہے توجہ نہ جائے آپ کی. تیسری چیز جو ہے با جماعت اور مقررہ اوقات پر جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ با جماعت پڑھا جائے
اور جو ٹائم اس کا مقرر ہے اس پہ نماز کو پڑھی جائے جو ہے۔ نماز کا ایک ٹائم ہے میرے دوستو، اور اسی ٹائم میں ہمیں پڑھنے کی کوشش، بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نماز اپنے وقت سے کیا ہے تاخیر کر کے نہ پڑھیں۔ جو اس کا وقت ہے، جو صحیح وقت ہے، اسی وقت جو ہے نماز جو ہے پڑھی جائے، اور جماعت سے پڑھی جائے، کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت کا کتنا ثواب ہے۔ آپ کو اکیلے پڑھنے سے آپ کو 27 گنا کیا ہے اجر زیادہ ملتا ہے، اور اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ لوگ مسجدوں میں آئیں اور جماعت سے نماز کو ادا کریں۔ آج مسجدیں بند ہیں، دیکھیے اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی مشیت کیا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس میں بھی انشاءاللہ خیر ہی ہوگا۔ آج ساری مسجدیں بند ہیں، ویران ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ آج جماعت سے نماز کو لوگ ترس رہے ہیں کہ ہم ایک ساتھ نماز پڑھ لیں۔ یہ ہے میرے دوستو زندگی، یہ کوئی کچھ نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ کل مسجد بند ہو جائے گی، اعلان ہوگا اور ہم جماعت سے محروم ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے ایسے لوگوں کو، جماعت کے جو پابند تھے انہیں ضرور جو ہے وہ جماعت ہی کا ثواب دے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ اس پریشانی اور وبا کو کا جلدی خاتمہ فرمائے، پھر وہ مسجدیں آباد ہوں اور وہی چہل پہل آئے، اور وہی جو ہے جماعت سے نمازیں پڑھنے کا اللہ ہم سب کو موقع عطا فرمائے۔ چوتھی چیز میرے دوستو جو ہے، جو ضروری ہے اس کے لیے کہ نماز کیا آپ کی صحیح اور قبول ہونے کی شرطوں میں سے نماز کے جو ارکان ہیں، جیسے قرات ہے، رکوع ہے، رکوع سے کھڑا ہونا ہے، سجدہ وغیرہ ہے، اس میں اعتدال اور اطمینان ہو، بڑی ہی اطمینان کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں، کوئی جلد بازی نہ ہو۔ دوستو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، بالکل اطمینان ہونا چاہیے آپ کو۔ اسی لیے حدیث جبریل جو مشہور حدیث، اس میں تھے جبریل آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں انہوں نے احسان کے بارے میں پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے، تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو، ہے نا، کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احساس تمہارے اندر آئے، اور اگر یہ احساس نہ ہو تو یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ نماز ہونی چاہیے بالکل اطمینان کے ساتھ، اور یہ جب آپ کے اندر یہ چیز ہوگی تو آپ کا دل بھی کہیں نہیں جائے گا کہ یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو اس میں جو ہے جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے بالکل۔ پانچویں چیز جو ہے خشوع اور خضوع، خضوع آپ کے اندر آئے، سمجھ رہے ہیں نا، خشیت پیدا ہو، اللہ کا ڈر محسوس کریں آپ، ہے نا، اندر سے کسی قسم کی کوئی ایک رکت طاری ہو جائے آپ کے اوپر، تو یہ کیفیت اپنے اندر لانی چاہیے۔ چھٹی چیز جو ہے پابندی کے ساتھ اس کا التزام کرنا، پابندی کے ساتھ جو ہے نماز کو پڑھنا۔ ساتویں چیز ہے میرے دوستو رزق حلال کا اہتمام کرنا، حلال رزق بہت ضروری ہے اس کے لیے، تبھی یہ نماز آپ کے لیے روشنی ثابت ہوگی اور یہ نماز قبول ہوگی، سمجھ رہے ہیں۔ تو حلال رزق، حرام رزق سے بچنے کی کوشش کریں، بچیں، کوشش نہیں بلکہ بچنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں تھوڑی رزق دے لیکن حلال روزی دے۔ ہم بہت ہائی فائی زندگی نہیں گزاریں گے کہ رب العالمین، لیکن تو ہمیں حلال رزق دے، جو ہے حرام سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی پراگندہ بالوں والا اور بالکل اللہ سے دعا کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مشہور حدیث ہے کہ اس کا کھانا پینا پہننا سب حرام ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیوں قبول کی جائے گی؟ تو رزق حرام جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو بھی ہمارے سر سے اوپر نہیں جانے دیتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیشہ ہمیں حلال رزق کی اور اچھے رزق کی، پاکیزہ رزق کی تلاش ہونی چاہیے، اور اس کی تلاش میں ہمیں رہنا چاہیے۔ تو رزق حلال کا اہتمام کیا جائے، اور تو میرے دوستو یہ جو ہے، یہ شرطیں جو میں نے ابھی ذکر کیا، جو انہوں نے شیخ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے حسن البیان میں، اس آیت کی تفسیر میں، وہ یہ 7 چیزیں ہیں۔
کہہ رہے ہیں کہ ہماری نمازیں ان آداب و شرائط سے عاری ہیں، اسی لیے ان کے وہ اثرات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آداب و شرائط بتائے گئے یہ خالی ہیں ہماری نمازیں ان سے، تو نمازوں کا اثر جو ہے وہ ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر سے منکرات یا اسی طرح فواحش کا، ان چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارکان یا وہ آداب و شرائط جو اس کے بتائے گئے ہیں اس کی صحت کے لیے، اس سے ہم عاری ہیں، وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں موجود ہیں، تو ان کو لانے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ جو میں نے چیزیں ذکر کی کہ یہ نماز کے آداب و شرائط، اس کا پابند ہمیں بننا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ نماز آپ کے لیے روشنی ثابت ہوگی، اور وہ نماز جو ہے کہ اثرات آپ کی زندگی میں آئیں گے، سمجھ گئے۔ اور جیسا کہ اللہ نے کہا کہ یہ نماز جو ہے فحش چیزوں سے، بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے، تو وہ چیز ہوگی، آپ برائی کے قریب نہیں جائیں گے، آپ کو احساس ہوگا یار میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں ایسا کام کروں گا بھی مجھے نماز پڑھنی ہے، آپ رک گئے، نماز نے روک دیا آپ کو، بے حیائی، ارے نہیں یار میں تو نماز کا پابند ہوں، میں کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، کیسے میں اس کی عبادت کروں گا، تو ایک احساس آدمی کے اندر پیدا ہوگا اور رکے گا، اس برائی سے رک جائے گا، اس بے حیائی سے رک جائے گا، فحش چیز سے رک جائے گا۔ وہ نماز وہ بچائے گی آپ کو، آپ کی حفاظت کرے گی وہ، لیکن جب وہ آداب و شرائط کا اہتمام کیا جائے، کوشش ہمیں کرنی چاہیے میرے دوستو کہ سنت نبوی کے مطابق ہماری نماز ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ہو، سمجھ رہے ہیں، اور جو آداب و شرائط بتائے گئے ان آداب و شرائط کے مطابق ہوں، تو بالکل اس نماز کا اثر آپ کی زندگی میں ہوگا۔ لیکن اگر اس سے خالی ہوگا، جو آج دیکھ رہے ہیں، آج آپ کل ہر آدمی اپنی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے مولوی صاحب نے اس طرح بتایا، ہمارے مولانا صاحب نے اس طرح بتایا، جو ہے ہمارے فلاں صاحب نے اس طرح بتایا، پیر صاحب نے نماز طریقہ سکھایا۔ یہاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، اور مشہور حدیث جو میں نے ابھی چند تھوڑی دیر پہلے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح تم نماز پڑھو۔ صحابہ نے اس چیز کو دیکھا، بیان کیا اس کو، وہ چیزیں ہم تک پہنچی صحیح روایتوں کی شکل میں، اس کے پابند بنے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میرے دوستو ضروری ہے، ورنہ آپ مولانا صاحب اور فلاں صاحب اگر وہ آپ کی نماز کو خراب کر رہے ہیں اور آپ اسی میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا انجام میرے دوستو ٹھیک نہیں ہوگا، تو ہے نا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی سخت ضرورت، کیونکہ نماز ایک بڑی اہم عبادت ہے۔ آپ محنت بھی کریں اور اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے کچھ نہ آئے، اس کا کچھ پھل بھی ہمیں نہ ملے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خشوع اور خضوع اور پورے سکون و اطمینان سے ادا کرنی چاہیے، تاکہ اس کے پورے فوائد ہمیں حاصل ہوں، اور دنیا کی زندگی میں بھی اس سے صحیح رہنمائی ملے، اور آخرت میں بھی وہ روشنی کیا ہے نصیب ہو، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کیا ہے، اور اس روشنی میں ایک مسلمان اور مومن جو ہے آخرت کے مشکل گزار گھاٹیوں کو آسانی سے طے کر لے گا۔ یہ نماز کی روشنی ہوگی جو قیامت کے دن جو ہے وہ مشکل ترین مشکل گزار مراحل سے وہ نکل جائے گا، جو ہے نماز کی روشنی میں۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی نماز کے تعلق سے، اور اس حدیث کی شرح میں میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ باتیں جو ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں اسے ختم کرنے کی توفیق دے، اور آپ سارے لوگوں کو جو احباب اس سے جڑے ہوئے ہیں یا جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ہمارے بہت سارے احباب ہیں، قاسم صاحب بھی ہیں قطر سے، جزاک اللہ خیر، اور بہت سارے لوگ ہیں جو جڑے ہیں اس میں ہیں، تو اس سے ایک حوصلہ ملتا ہے ہم کو، جب آپ جڑیں گے ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ ایک حوصلہ ملے گا، ایک ہمت ہوگی ہمارے اندر، یا ہم جیسے بہت سارے جو ہمارے دعات ساتھی جو لگے ہوئے ہیں دعوت کے کام میں، دین کے کاموں میں، تو آپ لوگوں کا جڑنا اور آپ لوگوں کا ساتھ دینا ہی ہماری تشجیع اور ہماری ہمت اور حوصلہ افزائی کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو، اس دیکھنے کو بھی قبول فرمائے، اور رب العالمین جو ہے اس سننے کو اور اس ہماری اس مجلس کو جو ہے اللہ تعالیٰ بابرکت بنائے، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور میں آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو بیماری، جو پریشانی ہے اس وبا سے کیا ہے ہماری حفاظت فرمائے، اور جلد از جلد جو ہے پوری دنیا سے اس کا خاتمہ ہو۔ انشاءاللہ العزیز جو ہے پھر
ملیں گے دوسرے درس میں، اور میری یہ گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو جو ہے شیئر کریں، سنیں اور دوست احباب تک پہنچائیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس سے بھرپور لوگوں کو تاکہ فائدہ ہو، مختصر وقت میں بہت سارے لوگوں تک جو ہے باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سچا پکا نمازی بنائے اور نماز کو رب العالمین ہمارے لیے روشنی کا منبع بنائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔